نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ باپ کہ جو اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اگر وہ تشریف لاتی تھیں تو کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے, انہیں ویلکم کرتے تھے, ان کا ادب کرتے تھے. اگر ہمارا ہر باپ, ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ویسے تو کہتے ہیں ہم فالوورز ہیں, لیکن کیا آپ نے کوئی ایک چیز بھی فالو کی؟ کیا ماں باپ نے بچوں کے ساتھ تمیز اور ادب کا وہ رشتہ قائم کیا کہ جس میں ایک بیٹا جو ہے وہ باپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ادب میں, لحاظ میں, محبت میں گلے لگا سکے؟ آپ نے اتنا اس کو جو ہے اسپیس دی. مرد پہ رعب اچھا لگتا ہے, مرد پہ غصہ بھی اچھا لگتا ہے, لیکن ایک لیول تک, ایک حد تک جس میں کسی کا نقصان نہ ہو. اب یہ کیسا باپ ہے جسے بچے جو ہے وہ بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں, خوف محسوس کر رہے ہیں؟ ہاں بابا گھر آئیں گے تو ہمیں گھر صاف رکھنا ہے, یا ہمیں کوئی شور نہیں کرنا, یا ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ بابا کو بری لگے, وہ تو وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن بابا کے سامنے جاتے ہوئے بھی تھر تھر کانپ رہی ہے جو ہے وہ بچیاں, بچے, تو یہ کوئی آپ کی جو ہے وہ شان نہیں ہے. ایک باپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کو اپنے بچے کو کمفرٹ زون دینا ہوگا, اور دوسرے یہ والا بہانہ کرنا کہ بزنس ہے, کام ہے, اور میں اپنے جو ہے وہ کام میں بیزی ہوں تو میں بیٹے کو ٹائم نہیں دے پاتا, بیٹی کو ٹائم نہیں دے پاتا, یہ کوئی آپ کی جو ہے وہ, یہ آپ کو ایگزامپل نہیں سیٹ کر رہے. اسی وجہ سے آج آپ کے معاشرے کی جو نوجوان نسل ہے وہ بے راروی کا شکار ہے. آپ کی نوجوان نسل کے موبائل فون میں کیا چل رہا ہے نہ باپ کو پتہ ہے نہ ماں کو پتہ ہے, کیونکہ توجہ ہی نہیں ہے, دھیان ہی نہیں ہے. آپ نے جو ہے وہ سائیکولوجیکل فیکٹس پہ کام ہی نہیں کیا. آپ نے ایک شخص کو جو ہے وہ شخص بنایا ہی نہیں, ایک بیٹے کو بیٹا بنایا ہی نہیں. بیٹے کا مقصد یہ ہوتا ہے محافظ, مرد. باپ جو ہے وہ محافظ ہے, وہ بیٹا ہے, وہ شوہر ہے, یا وہ آپ کا باپ ہے. تینوں ہی جو ہے وہ لیول پہ آ کے وہ آپ کا پروٹیکٹر ہے, وہ آپ کا محافظ ہے. اگر محافظ ہی صحیح نہیں ہے گھر کا تو رکھوالی کون کرے گا؟ بالکل گلے لگانے کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. اسی لیے محبت بھی جو ہے وہ کہیں سائڈ پر ہو گئی. باپ بیٹے کا جو محبت اور تقدس کا رشتہ تھا وہ بھی کہیں غائب ہو گیا, کیونکہ ایک باپ نے بیٹے کو اتنی اسپیس ہی نہیں دی کہ وہ آ کر بڑی خوشی کے ساتھ جو اپنے باپ کو گلے لگا سکے. وہ جب باپ کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو باپ کے مختلف قسم کے موڈ سوئنگز کا اس کو خیال ہوتا ہے کہ کہیں پتہ نہیں یہ پسند آئے نہ پسند آئے, کوئی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. ایک باپ کو بڑا سموتھ ہونا چاہیے, اور اس کی مثال جو ہے سب سے بڑی ہمیں جو ہے وہ مثال ملتی ہے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ اکارڈنگ ٹو اسلام بات کرتی ہیں. میں اسلام کو سائنس سے الگ نہیں کر سکتی. اسلام ہے تو سائنس ہے, سائنس اور اسلام کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ باپ کہ جو اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اگر وہ تشریف لاتی تھیں تو کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے, انہیں ویلکم کرتے تھے, ان کا ادب کرتے تھے. اگر ہمارا ہر باپ, ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ویسے تو کہتے ہیں ہم فالوورز ہیں, لیکن کیا آپ نے کوئی ایک چیز بھی فالو کی؟ کیا ماں باپ نے بچوں کے ساتھ تمیز اور ادب کا وہ رشتہ قائم کیا کہ جس میں ایک بیٹا جو ہے وہ باپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ادب میں, لحاظ میں, محبت میں گلے لگا سکے؟ آپ نے اتنا اس کو جو ہے اسپیس دی. ایک میں آپ کو قصہ سناتی ہوں. ایک باپ جو ہے بڑا اچھا اس کا جو ہے وہ انٹریکشن تھا اپنے بیٹے کے ساتھ. اس نے اپنے بیٹے کو بٹھایا, اس کی شادی ہونے والی تھی, اور اس کو کہا کہ بیٹے میں تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں, یہ نصیحتیں یاد رکھنا کہ جو بیٹی تم گھر لے کر آ رہے ہو کسی کی, وہ تمہاری بیوی ہوگی, اس کا کھانے پینے کا دھیان رکھنا. کیونکہ ہم فقیر کو بھی 2 وقت کا جو ہے وہ کھانا دے دیتے ہیں, وہ بھی کھانا ڈھونڈ لیتا ہے, کھا لیتا ہے. لیکن جو بندی اپنا سب کچھ چھوڑ کے, اپنی خواہشیں مار کے تمہارے گھر آ رہی ہے, اس کو کبھی اس کی خواہش کے اگینسٹ کھانا نہیں دینا. اس کو کھانا وہ دینا جو وہ خواہش کرتی ہے. اب سوچیں ایک باپ کی اسٹریٹجی, پالیسی کیا ہوگی, اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ریاکشن کیا ہوگا جو وہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے. پھر دوسری بات وہ یہ بتاتا ہے کہ بیٹے جب تم کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آتے ہو تو اس کی عزت اور احترام تم پہ لازم ہو جاتا ہے. وہ عورت تمہیں پسند ہے یا ناپسند ہے, لیکن وہ عورت ہے, اور عورت کی عزت جو ہے وہ فرض ہے. تو تم نے اس کی ہر معاملے میں عزت رکھنی ہے اور عزت کرنی ہے. 4 بندوں میں اس کو غلط نہیں کہنا. اگر وہ غلط ہے تو جا کر اپنے کمرے میں اس کو غلط کہو اور اس کو سمجھاؤ کہ یہاں تم غلط ہو. تیسری اور آخری نصیحت جو اس نے کی کہ کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھانا. غصے کا وہ لیول اپنے اندر مت لے کر آنا کہ جس میں تمہیں اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانا پڑ جائے. یہ ہے ایک باپ کی نصیحت ایک بیٹے کو. ایک اچھا باپ, ایک وہ باپ کہ جو اپنے معاشرے میں ایک اچھا بیٹا جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے, ایک اچھی جو ہے وہ تربیت کر رہا ہے. آج کتنے آپ کے باپ ہیں جو اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح سے شادی سے پہلے بات کرتے ہیں؟
بیٹوں کو یہ تو فکر ہوتی ہے کہ ہم نے پہننا کیا ہے, بیٹوں کو یا باپ کو یہ تو فکر ہوتی ہے کہ کپڑے کون سے آنے ہیں. کسی نے کبھی یہ فکر کی ہے کہ تربیت کیا دینی ہے؟ جس بیٹی کو گھر لے کر آ رہے ہیں اس کو بیٹی بنا کے رکھنا ہے یا بہو بنا کے رکھنا ہے؟